بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ المنورہ کے دل میں ایک ایسی زمین ہے جہاں ہر ذرہ روحانیت سے روشن ہے۔ وہاں ہر قدم ایک عبادت بن جاتا ہے اور ہر سانس ایک دعا۔ اسی مقدس شہر میں واقع ہے ایک مقام جہاں خاموشی بھی سب کچھ کہہ جاتی ہے، جہاں مٹی بھی شہیدوں اور بزرگوں کے قدموں سے روشن ہے۔ یہ مقام ہے جنت الباقی، یعنی جنت کا خاموش باغ۔ یہ جگہ صرف ایک قبرستان نہیں بلکہ ایک روحانی داستان ہے، ایک یادگار ہے ان ہستیوں کی جو اسلام کے نور کو لے کے دنیا میں پھیلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، ان کے وفادار ساتھی، اولیاء، علماء سب یہیں آرام فرما رہے ہیں۔ ہر قبر ایک سبق ہے اور ہر مٹی کا ذرہ ایک درس۔ باقی ہمیں صرف یاد نہیں دلاتا، یہ ہمیں جگاتا ہے آخرت کے لیے، محبت کے لیے اور ایکاترت امت کے لیے۔ باقی کیا ہے؟ جنت الباقی، جو مسجد نبوی کے بالکل ساتھ میں واقع ہے، مدینہ کا سب سے قدیم اور مقبول مقبرہ ہے۔ باقی لفظ عربک کے بقا سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے وہ زمین جہاں درخت اور جادائیں ہوتی ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی یہ مقام یاتھرب کے لوگوں کے لیے ایک قبرستان تھا، مگر جب اسلام آیا تو یہ زمین ایک روحانی منزل بن گئی، جہاں صرف جسم نہیں بلکہ تاریخ بھی دفن ہے۔ جنت الباقی کو بقیع الغرقاد بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ یہاں غرقاد کے درخت، جو کہ ایک قسم کا تھورنی ٹری، بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔ اسلام کے آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کو دفن کے لیے پسند فرمایا، اور یہ جگہ اسلام کے سب سے عظمت والے لوگوں کی آخری آرام گاہ بن گئی۔ پہلی دفن کی۔ جنت الباقی میں سب سے پہلے دفن ہونے والے بزرگ تھے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست اور صحابی تھے، جن کا درجہ روحانیت میں بہت اونچا تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر پر خود ایک پتھر رکھا اور ارشاد فرمایا، قد سبقنا الی الآخرہ، وہ ہمیں آخرت کے راستے میں سبقت دینے والے ہیں۔ ان کے بعد سے باقی کا دامن ان لوگوں سے بھرنے لگا جن پر اسلام فخر کرتا ہے۔ ہر نئے دفنے کے ساتھ یہ مکان زیادہ روشن اور مقبول ہوتا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کے لیے دعا بھی کی اور اسے امت کے لیے ایک معزز زمین بنایا۔ اہل البیت، گھرانے نبوت کی آرام گاہ۔ جنت الباقی میں دفن ہیں وہ ہستیاں جن کا ذکر قرآن، حدیث اور اسلامی تاریخ میں برابر ہوتا ہے۔ سب سے عظیم نام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی بیٹی۔ حالانکہ ان کی قبر کا ایگزیکٹ لوکیشن ہمارے لیے نامعلوم ہے، مگر یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ وہ یہیں دفن ہے۔ ہر مومن کے دل میں ان کا مقام بے پناہ ہے، وہ جو جنت کی عورتوں کی سیدہ ہیں۔ یہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ام المومنین جیسے حضرت عائشہ، ام سلمہ، حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ بھی یہیں دفنون ہیں۔ ان کی حیات ایک مثال تھی تقوی، صبر اور علم کی۔ ان کے نواسے حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ میرے پھول ہیں، ان کی قبریں بھی یہیں ہیں۔ ان کے بعد ان کے بیٹے امام زین العابدین، امام محمد البقیر اور امام جعفر الصدیق رضی اللہ عنہم سب یہیں دفن ہیں۔ ان بزرگوں نے اسلام کو روحانیت اور علم سے مالا مال کیا ہے۔ صحابہ، وہ ستارے جو راہ دکھاتے ہیں۔
باقی میں صرف اہل البیت نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی عظیم صحابہ بھی آرام فرما رہے ہیں۔ ان میں سے سب سے نمایاں نام ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، تیسرے خلیفہ۔ جب ان کا شہادت ہوا تو انہیں پہلے یہودی مقبرہ میں دفن کیا گیا، مگر بعد میں اس حصے کو باقی میں شامل کر دیا گیا۔ اسی طرح حضرت سعد ابن ابی وقاص جو ایران کے فاتح میں بن کر ابھرے، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جو اشارہ مبشرہ میں سے تھے، ان سب کی قبریں بھی یہی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے جان اور وقت سب کچھ قربان کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق باقی سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بقی سے تعلق صرف اخلاقی یا جذباتی نہیں بلکہ عملی بھی تھا، جو اکثر اس مقام پر جایا کرتے تھے، اپنے صحابہ کے لیے دعا کرتے اور فرماتے: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین۔ ان کا یہ عمل ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ قبر ایک زیارت سنت ہے، ایک تسکین ہے، ایک یادگار ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور آخرت ہی اصل منزل ہے۔ عروج اور تاریخ کی تبدیلی۔ قرون اولیٰ سے لے کر عثمانی دور تک بقی میں مقبرہ بنائے گئے، قبے تیار کیے گئے اور اس مقام کو ایک زندہ تاریخی میوزیم بنا دیا گیا۔ عثمانی سلطنت نے اس مقام کی عظیم فضیلت کی اور یہ جگہ علم اور عزت کا مرکز رہی۔ لیکن ہر عروج کے بعد ایک نظام آتا ہے اور اس مقام کو بھی ایک نیا دور دیکھنا پڑا۔ 1925 کا حادثہ، تباہی یا اصلاح۔ 1925 میں جب سعودی حکومت قائم ہوئی تو اس وقت کے عقیدے کے مطابق بقی کے قبے اور مقبرے گرا دیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ مقبرے اور تعمیر شرک کو بڑھاوا دیتی ہے اور توحید کے مطابق یہ عمل غیر شرعی ہے۔ اس فیصلے نے پوری دنیا کے مسلمانوں میں درد اور افسوس کا لہر ڈال دیا۔ حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت عباس، امام بقیر، سب کے مقبرے گرا دیے گئے۔ بقی جو ایک روحانی باغ تھا اب صرف مٹی کا ڈھیر بن گیا ہے۔ امت کا خاموشی غم۔ آج بھی جب مسلمان بقی جاتے ہیں تو صرف دیواریں ملتی ہیں، قبروں کے اوپر کوئی نشان نہیں، کوئی قبہ نہیں، کوئی مقبرہ نہیں، صرف کچھ اونچے گارڈ، بند گیٹ اور خاموشی۔ مسلمان چپ چاپ روتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لیکن دل میں ایک خالی پن لے کر لوٹ جاتے ہیں۔ بقی اب بھی بند ہے اور اس کی خاموشی ہر مومن کے دل میں ایک پکار ہے۔ بقی کا پیغام، فانی دنیا، آبادی آخرت۔ جنت البقیع ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کا ہر شان و شوکت اور ہر رتبہ، ہر عزت یہیں ختم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی بھی اس زمین میں دفن ہے، تو ہم کس چیز پر فخر کریں؟ یہ مقام ہمیں صبر، شکر، تواضع اور آخرت کی تیاری کا پیغام دیتا ہے۔ امید کا پیغام، وحدت کا سفر۔ جنت البقیع ہمیشہ سے ایک وحدت کا نشان رہی ہے۔ شیعہ ہو یا سنی، ارم ہو یا عجم، سب کے دل سے مقام سے جڑتے ہیں۔ ہر فرقہ، ہر قوم اپنا رشتہ یہیں ڈھونڈتی ہے۔ اس مقام میں وہ قوت ہے جو امت کو جوڑ سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم محبت اور عزت کے ساتھ اس مقام کا حرمت برقرار رکھیں اور ایک دن ایسی دنیا بنائیں جہاں عقیدہ اور عزت ساتھ ساتھ ہو سکے۔ امت کے نام پیغام۔ آج جب دنیا تفرق، نفرت اور فتنوں کا شکار ہے، جنت البقیع ایک خاموش دعوت ہے وحدت کی طرف۔
یہ مقام کہہ رہا ہے، ایک وقت تھا جب سب ایک تھا، فرقہ نہیں، فساد نہیں، صرف محبت تھی، صرف خدمت تھی۔ کیا ہم واپس اسی صف میں نہیں آنا چاہتے؟ کیا ہم اسی روحانی میراث کو پھر سے زندہ نہیں کرنا چاہتے؟ بقی صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں، یہ امت کے لیے ایک ٹیسٹ ہے۔ کیا ہم اپنے بزرگوں کی عزت برقرار رکھ پائیں گے؟ کیا ہم ان کا پیغام اگلے نسلوں تک پہنچا پائیں گے؟ آج کا پیغام یہ ہے، محبت پھیلاؤ، علم حاصل کرو اور آخرت کی تیاری کرو، اور ان بزرگوں سے روحانی تعلق جوڑو جو بقی میں آرام فرما رہے ہیں۔ یا اللہ، جنت البقیع کے رہنے والوں پر اپنی رحمت برسا، ان کے درجات بلند فرما، ان کی مقبولیت میں اضافہ فرما، اور ہمیں بھی ان کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، آمین۔ یہ ویڈیو صرف علم اور ہسٹری نہیں، یہ ایک دعوت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گھر والوں اور صحابہ سے محبت کرنے کی۔ انہیں یاد کرو، ان کے راستے پر چلو، اور اس زمین کی خاموشی سے کچھ سیکھو۔